بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یعنی آج ہی کے دن آپ اس دنیا سے جو ہے رخصت فرمائے سو دن ہے، لہٰذا آپ کے فضائل و کرامات میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، اس لیے آپ حضرات جو ہے غور سے سماعت فرمائی۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں ہیں، یعنی آپ کو 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے آخری سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی میرے آقا علیہ السلام جب کسی لمبے سفر کے لیے ارادہ فرماتے تو سب سے ملاقات کرتے ہوئے سب سے آخر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتے اور وہاں سے اپنا سفر کا آغاز فرماتے، اور جب آپ واپس آتے تو سب سے پہلے آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ ملاقات فرماتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات آپ کو غمگین پہنچتی تو آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کو دیکھتے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میرے تمام غم میں بھول جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اسی لیے ہمارے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، ساری کائنات کی جان تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بچپن ہی سے پالا۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا وقت قریب آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب بلاتے ہیں، اور آپ اپنے پاس بٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے نبی سے معافی مانگتے ہیں، میرے سرتاج اب میرے آخری ایام چل رہے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہو تو۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 3 صاحبزادیاں کی تو نکاح ہو گئی ہیں، اور میری ایک چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے، میں اس کے آپ کو سپر کرتا ہوں، آپ کی سپر کرتی ہوں۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری بیوی خدیجہ، کوئی فکر مت کرنا، میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اچھا خیال رکھوں گا۔ اور کیوں نہیں رکھیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری جہان کو جو ہے محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر جب آپ جوان ہوئے اس وقت تک جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پالا، ایسی پرورش فرمائی میرے دوستو،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش پانے والے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ گئے، آپ کے جوانی کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ اکرام جو ہے آپ کے عقد کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے نبی سے جو ہے پیغام بھیجے اور خود بات کرے۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر صحابی کو یہی فرماتے، اے ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، مجھے وحی کا انتظار ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تو میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا، اے عمر مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ تو میرے دوستو تمام صحابہ نے مل کر کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان، جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں علی تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگو، نکاح کا پیغام تو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرا خاص گھر بھی نہیں ہے، اتنا سامان بھی میرے پاس نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ اکرام سے یہ فرمایا، صحابہ نے کہا اے علی تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بات تو کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے تیار کرایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو آپ دستک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ جاؤ دروازہ کھولو، اس لیے کہ دروازے پہ جو آیا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے پروردگار کا بھی محبوب ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی میں نے کہا یا رسول اللہ دروازے پر کون ہے؟ تو کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، جاؤ وہ کچھ مراد لے کے آیا ہے، دروازہ فوراً جو ہے کھول دو۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میری خوشی کے انتہا نہ رہی اور میں دوڑتی ہوئی جا کے دروازے کو کھولی، اتنی تیزی کے ساتھ میں دوڑی کہ میرا پاؤں پھسل رہا تھا، میں گر سکتی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ کوئی دروازہ کھول دیا اور میں نے اپنے آپ کو پردے میں لے لیا۔ تو دوستو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، نگاہیں نیچی رکھ کے زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کے فرماتے ہیں علی کیسے آنا ہوا؟ اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ چکے تھے اور حضرت علی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے تعلق سے اللہ کی طرف سے آپ نے بات پہنچا دی تھی۔ حضرت علی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی، لیکن آپ نے بات کر دی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی تجھ سے پہلے تیرے نکاح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے میرے ہاں پہنچا دیا ہے، تیرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں تو پڑھا دیا ہے، اب زمین پہ بھی پڑھا دیں گے، جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اور آپ کے پاس کچھ ذرہ تھا، آپ نے اس سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ فروخت فرمایا، حضرت عثمان غنی نے پیسے بھی دیے پھر اس کو واپس بھی کر دیا، اور اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کے ساتھ آپ کا نکاح یوں تو آسمانوں میں ہو گیا ہے،
اور دنیا میں تو اس کی رسم ادا ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کو کہتے ہیں اے علی تم اپنا نکاح تم خود ہی پڑھو، اپنے نکاح کا خطبہ تم خود ہی پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح کا خطبہ آپ ہی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اولاد عطا فرماتا ہے جنہیں دنیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یہ میرے دو نواسے جنت کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا اور جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 لڑکے عطا فرمائیں، جن میں حسن حسین اور امام محسن تھے۔ امام محسن بچپن ہی میں جو ہے انتقال فرما چکے تھے۔ میرے دوستو، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پرورش پانے والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے گھر سے وداعی فرمائی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے آقا علیہ السلام کے گھر سے بہت دور تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے۔ میرے دوستو، گھر دور تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر کے قریب کر دے، تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو خالی فرما دیا اور مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر جو ہے ان کے گھروں میں ٹکا دیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے گھر اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر میں بیچ ہی میں ایک ہی دیوار تھی، اور اس دیوار میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے ایک کھڑکی کو نصب فرما دیا تھا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتے، آپ کھڑکی کھولتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کو راحت آ جاتی۔ تو میرے دوستو، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے خود چل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا عقد علی کے ساتھ کر دیا، کیا تجھے پسند ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی۔ نکاح سے پہلے جو ہے آپ اپنی لڑکیوں سے ان کی رضا پوچھئے، ان کی رضا پوچھئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم حالانکہ ام المومنین موجود تھے، آپ نے کسی کو روانہ نہیں فرمایا، خود چل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے خود جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود چل کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کے بات سنائی کہ میں نے تیرا عقد علی کے ساتھ کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں میں تمہارا نکاح فرما دیا ہے، اور تمہارا مہر میں نے جو ہے اتنی رقم کیا ہے۔ تو اس دن کے حساب سے لے کر اگر آج کی تاریخ کا حساب لگایا جائے تو تقریباً جو ہے 1.5 کلو چاندی یا اس سے زیادہ مقدار آپ کی مہر کی رقم بنتی ہے۔ تو میرے دوست، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان، میرا مہر میں خود ہی طے کروں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان، میرا مہر تو یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے اور انہیں جنت میں ادا فرما دے، یہ میرا مہر ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی آپ کی زبان سے جملے ادا فرمائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل جو ہے آپ جو ہے ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے دستخط لکھ اللہ تبارک تعالیٰ سے تحریر لے کے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا کہ فاطمہ کے نکاح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو منظور فرما لیا کہ ان کے مہر میں آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے وہ نورانی رخا، یعنی وہ تحریر شدہ جو ہے پرچہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر میں جو ہے اس رقعے کو رکھ دینا، بروز قیامت جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں تو اس رقعے کو رب کے سامنے پیش کروں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میرے ابا جان کی وہ گنہگار امت جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بخش دے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو،
آپ اندازہ لگا لو کہ جن کے مہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بخشنے کا وعدہ فرمایا تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، جب آپ کا آخری وصال آیا، وقت قریب آیا، یہی 3 رمضان المبارک کے دن آپ اس دنیا سے جو ہے فرما چکے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے کان میں کہا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو فاطمۃ الزہرا بہت روئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو آپ نے مسکرایا۔ ام المومنین آپ سے دریافت فرمائے کہ نبی پاک نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا، آپ اب اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس لیے مسکرائی، آپ نے کہا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو فاطمہ تم ہی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد جو ہے اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے انتقال فرمانے والے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہی ان کا وصال ہے، اور یاد رکھو جب آپ کا وصال کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، اے اسماء، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جب چلے جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کا کام تو کرنا، اور کسی کے سہارا مت لینا سوائے مولا علی کے، میرے شوہر کا سہارے کے سوا کسی کا سہارا مت لینا، اور جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے چارپائی پہ لٹا دینا، اور کوئی بھی میرے میت کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو بھی جو ہے کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ میرے دوستو آپ کے سر مبارک کے بال کو نہ آسمان کا چاند دیکھا، نہ آسمان کا سورج دیکھا، آپ اتنی پردہ ہیں، اتنی پردہ کرنے والے ہیں۔ ارے آپ کا نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کس لیے رکھا ہے؟ تو میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ کا معنی پردہ ہے، حجاب ہے، آڑ ہے۔ میں نے اس لیے اس نام کو رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو اور اس سے محبت کرنے والوں کے درمیان جہنم کو آڑ بنا دے، پردہ بنا دے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ نے کہا کہ میرے جنازے کو کسی کی نظر بھی نہ لگے، کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ تو میں نے سنا تھا حبشہ کے کچھ عورتیں انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کی میت پر جو ہے کوہان کی طرح لکڑیوں کو جو ہے بنا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے جنازے کو جو ہے رات کے وقت میں اٹھانا اور کسی کو اطلاع تک نہ دینا، تاکہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے جسم پر جو چادر اڑی ہوئی ہے، جو میرے میت پر جو چادر اڑائی گئی ہے، اس کو بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو میرے دوستو، آپ کا پردہ اللہ اکبر، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور دیکھا تو آپ اتنی باپردہ تھے، اتنے باپرما تھے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کے پاس چلے گئے، فرمایا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح پروردگار میں کیسے قبض کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسرائیل، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح جو ہے میں قبض کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روح قبض فرمائی، اور اس بات کو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ کی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ خلاف شرع تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد بھی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام لوگوں کے روحوں کو قبض فرماتے ہیں سوائے ان کے جو سمندر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو سمندر میں شہید ہو جاتی ہیں ان کی روحوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خود جو ہے اپنے دست قدرت سے جو ہے نکالتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہ شرف ملا، آپ کو یہ عظمت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے دست قدرت سے جو ہے آپ کی روح مبارک کو نکالا۔ تو میرے دوستو، جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اہل بیت اطہار میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، سو غم ابھی کم نہیں ہوا تھا، تبھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کو جو ہے ان کے دلوں پر بہت ہی جو ہے غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو میرے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں روتے ہوئے آئے۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چلتی پھرتی تصویر دنیا سے چلی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، ہم
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بالکل مشابہ، نبی کی طرح چلنا، نبی کی طرح بولنا، نبی کی طرح گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں اگر کسی کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج انہی کا یوم وصال ہے۔ میں تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور ایصال ثواب کریں اور ان سے محبت کریں، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت ہی ہماری ایمان کی علامت ہے، ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محبت کرے گا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور آپ کا یہ مقام ہے، جب آپ کا نامی اسم گرامی ہماری زبانوں پر آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہمارے دلوں میں جو بھی مرادیں، جو بھی خواہشات ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو آج انہی کا یوم وصال ہے۔ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے آپ کچھ قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں، درود شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ یاد رکھیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا کبھی بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ناکام نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہاں بھی آباد شاداب رکھے گا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی جو ہے اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔